قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام 30ویں پارے کی دوسری سورت سورۃ النازعات، اس کے اوپر ہمارے آج انشاءاللہ اختتامی درس ہوگا. یہ سورت مکی ہے. ان دوستوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو پچھلے درس میں نہیں تھے. سورۃ النازعات مکی ہے اور اس کا مرکزی موضوع آخرت پر ایمان ہے. آخرت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس عارضی دنیا سے جانا ہے اور اس کے بعد عالم برزخ ہے. عالم برزخ سے مراد ضروری نہیں کہ قبر کی زندگی ہو. ایک بندہ جل جائے یا پانی میں بہہ جائے یا اس کا ذرہ بھی باقی نہ رہے اور وہ دفن بھی نہ ہو تو حشر کا دن قائم ہونے سے پہلے جو بھی اس کی ڈیوریشن ہے وہ ساری کی ساری عالم برزخ ہے. اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہے جو نشر اور حشر ہے. تو کفار اور مشرکین کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ ملنے والی زندگی کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا، اور وہ تن آسان بھی تھے کہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس زندگی کے کامیابی کے لیے. ظاہر ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں جن کی پاسداری کرنی ہے. تو اس پہ کاربند ہونے کے لیے جو مشکل تھی اس سے ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ ہم اس دن کا انکار ہی کر دیں. تو قرآن مجید کا 1/3 حصہ جو ہے وہ آخرت پر ایمان کو عقلی دلائل کے ساتھ بھی ثابت کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو واضح کیا گیا کہ جو خالق تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، اتنے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتا ہے، اتنی بڑی زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہے، وہ تمہیں پیدا کر سکتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد مارنے پر بھی قادر ہے اور مارنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. یہاں کچھ فرشتوں کی قسمیں اٹھائی گئیں. ظاہر فرشتے اس کائنات کا امور اللہ کے حکم سے وہ چلاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، رزق جو ہے وہ کرنا، سور پھونکنا، یہ سارا کا سارا کام فرشتوں کا ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء پر وہی لانا جبریل امین یہ بھی فرشتوں کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے ان کا، لیکن امور کائنات کے لیے فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. آج جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل قیامت کے وقوع کی بات ہے کہ لو اب قیامت آ گئی. جب آئے گی تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں بالکل اسی طرح جواب دینا ہوگا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، جیسے کوئی ماتحت اپنے باس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اگر تم جواب دہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی تم نے جا کے جواب دینا ہے. آج کی جتنی آیات ہیں ان کے اندر صرف اور صرف آیت نمبر 46 تک، آیت نمبر 34 سے لے کر 46 تک بالکل مرکزی مضمون ہے کہ دو باتیں ہیں. اگر تم ٹھیک راستے پر چلو گے تو تمہارا مقام جنت ہے، اور اگر تم ٹھیک راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا مقام جو ہے وہ انتہا، وہ جہنم ہے. اور جنت ملنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے. باقی ساری چیزیں خوف خدا کے نیچے آتی ہیں. جس دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا وہ دل جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے انسان کو اعمال پہ مجبور کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فا کا معنی پس، اذا جب، جاءت آ جائے گی. جاء کے اندر ہی اس کا معنی ہے آ جانا، ملتی جلتی ساؤنڈ ہے. فَإِذَا جَاءَت پھر جب آ جائے گی، الطامۃ الکبریٰ، کبریٰ سے پتہ چل رہا ہے بڑی، صغریٰ چھوٹی، کبریٰ بڑی، بڑی. الطامہ آفت، پھر جب سب سے بڑی آفت آ جائے گی تو طامۃ الکبریٰ جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. جیسے اللہ کے کافی نام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی نام ہیں، ایسے قیامت کے بھی نام ہیں. جیسے اور صورتوں میں ہے القارعۃ، وہ قاریہ بھی جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے. پھر جب آ جائے گی سب سے بڑی آفت تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم اس دن، یتذکر
یاد کرے گا، الانسانو انسان کس چیز کو یاد کرے گا، ما سعی جو کچھ اس نے سعی اور کوشش کی تھی اپنی دنیا کی زندگی میں، کیونکہ اب تو سب کچھ اس کے سامنے ہوگا۔ جس چیز کا وہ انکار کر رہا تھا دنیا میں کہ آخرت تو ہے ہی کوئی نہیں، اب وہ سارے کیمرے اس کے سامنے چل جائیں گے اور اس کے ہوش و حواس کی زندگی کو، ایک ایک عمل کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے جو لفظ بولتے ہیں نا جی، وہ نشر کا لفظ ہے، یعنی اللہ سارے اعمال کو بندے کے سامنے نشر کر دے گا۔ کتاب بھی جب پبلش ہوتی ہے نا، تو پبلش تو انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا نشر و اشاعت، کتاب کھلنا اور شائع ہو جانا۔ تو کتاب جب شائع ہوگی تو انسان دیکھے گا ما سعی جو اس نے دوڑ دھوپ کی ہوگی۔ سعی جو ہے یہ حج عمرہ میں صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے، یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا عام چلنا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے، اس کو سعی کہتے ہیں۔ مشا یمشی ویسے عام چلنا ہوتا ہے۔ تو انسان کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے اپنی زندگی میں، ہماری بھی صبح سے شام تک بندہ کن کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ سارا انسان اب اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تو بڑی اللہ کی توفیق والی بات ہے کہ انسان کی دوڑ دھوپ اچھے کاموں کے لیے ہو، اور دنیا داری کو برا کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ دیندار اور ہوتا ہے، دنیا دار اور ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ رزق حلال کمانا یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے بس اللہ کے دی ہوئے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنا، یہ بہترین لائف سٹائل ہے انسان کا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، واو کا معنی اور برزا بڑا پیارا لفظ ہے۔ جب دو بندے آپس میں آمنے سامنے آ کے لڑیں فزیکلی تو اس کو مبارزت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں اور سرایا ہیں وہاں مبارزت کا لفظ ہوتا ہے کہ جنگوں میں پہلے ایک ایک بندہ آتا تھا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، وہ آپس میں لڑتے تھے۔ بہت ساری جنگوں کا یہی معاملہ ہمارے سامنے سیرت النبی کا ہے۔ تو مبارزت کا معنی ہے سامنے آ جانا۔ وَبُرِّزَتْ اور سامنے کر دی جائے گی، سامنے لائی جائے گی، الجحیم جہنم، لمن یرا ہر اس شخص کے لیے، لمن یرا جو اس کو دیکھنے والا ہے، یعنی جو اس تک پہنچے گا اب اس کے سامنے دوزخ لا کھڑی کی جائے گی۔ اب دو بندے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، فا کا معنی پس، اما ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ عربی خطبے سنیں تو وہاں پر ایک لفظ عموماً بولا جاتا ہے اما بعد، یعنی کچھ بات کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے آفٹر دیٹ، اس کے بعد یہ ہوا، تو فاما الرٹ کرنے کے لیے۔ اب پھر ہوگا کیا، دو باتیں ہو جائیں گی۔ فمن طغیٰ، فا کا معنی پس، من کا معنی جو ہے وہ جو یا جس نے طغیٰ سرکشی کی۔ اب پیچھے جو ان آیات میں سرکشی بیان ہوئی تھی وہ فرعون کی سرکشی تھی، اور طغیٰ سے ہم اردو میں بھی ایک لفظ لیتے ہیں طغیانی، جیسے سمندر کے اندر مد و جزر طغیانی ہے، سرکشی ہے اس کی، تو یہ وہ جس نے سرکشی کی ہوگی۔ سرکشی کیا ہے؟ سر اور کشی یہ دونوں پرشین زبان کے لفظ ہیں، پرشین سے ہماری اردو میں آ گئے۔ سر یہی ہے جس کو ہم ہیڈ کہتے ہیں، اور کشی کا معنی ہے کھینچنا۔ کشیدن کرنا جو ہے وہ بہت سارے پھلوں کا رس نچوڑنا بھی کشید کرنا کہتے ہیں۔ حکمت کی زبان میں حکماء اس کو کشیدگی کا عمل کہتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس وہ بندہ جس نے سرکشی کی ہوگی، یعنی اللہ نے کہا ہوگا میرا حکم مانو، اس نے کہا ہوگا میں نہیں مانتا۔ سرکشی کا معنی ہے سر کھینچنا، سر تاننا، غرور تکبر کرنا۔ پس جس نے سرکشی کی ہوگی، کیا مطلب؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس نے نمازیں ضائع کر دیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اس کو شیء کوئی نہیں جانا۔ اللہ نے جھوٹ سے کا منع ہو، وہ نہیں منع ہوا۔ سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ اس کے اندر ہے۔ پس جس نے سرکشی کی ہوگی۔ نمبر 2، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، واو کا معنی اور آثارا، اس نے ترجیح دی ہوگی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر اس نے ترجیح دی ہوگی۔ یعنی اللہ کا حکم آیا اٹھو نماز پڑھو، اس نے کہا نہیں میں نے آرام کرنا ہے، تو یہ بظاہر اس نے کس کو ترجیح دی؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی۔ اور مال اللہ نے کہا حلال کماؤ، اس نے حلال حرام کی تمیز ہی ختم کر دی، اس نے صرف دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فا کا معنی پس، ان بے شک، الجحیم دوزخ، ہی یہ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، بے شک وہ دوزخ ہی ہوگی، المأویٰ ٹھکانہ۔
ہم یہ لفظ بھی اردو میں بولتے ہیں متبرک شخصیت کے لیے، میرا ملجا، میرا ماوا، یعنی جس کے پاس انسان جا کے پناہ لے بیٹھے۔ یہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، استاذ بھی ہوتا ہے، یہ بڑی شخصیت بھی ہوتی ہے جس کی طرف بندہ آتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ بھی ملجا اور ماوا ہے۔ تو یہ ٹھکانے کے معنی میں، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، یہ پہلا گروہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ دوسرا گروہ ہے۔ واو کا معنی اور اما اسی کیفیت میں ہے تفصیل کے لیے، بھائی سن لو، من خاف مقام ربہ، من جو خافا خوف کھاتا رہا، ڈرتا رہا، مقام ربہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے، مقام کا معنی کھڑا ہونا، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، واو کا معنی اور نہا، وہ منع کرتا رہا، روکتا رہا، النفس اپنے نفس کو، عن الہوا، عن کا معنی سے، ہوا کا معنی خواہش، یعنی نفس کی خواہش جو تھی اس سے وہ نفس کو روکتا رہا۔ یعنی کیا کہ جو اللہ نے کہا ہے میرے نفس وہ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سو، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا حرام کھاؤ، اللہ نے کہا حلال کھاؤ، تو اپنے نفس کو حرام سے روکتا رہا۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر کو پابندیاں لگا دے کہ میں ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کروں گا، یہ اللہ رسول کی منشا ہم سے نہیں ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنا اور فجر باجماعت پڑھنا، یہ اللہ کو اس بات سے زیادہ عزیز ہے کہ انسان دن کی نمازیں کھا جائے اور رات کے 2 گھنٹے کے نوافل پڑھتا رہے، ایسا نہیں۔ تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بری خواہشات اور حرام سے وہ روکتا رہا۔ ترجمہ اگلی آیت کا آپ نے کرنا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فا کا معنی پس، اِنَّا بے شک، الجنت جنت، ہیا تاکید کے لیے، جنت ہی ہوگا، الماوا اس کا ٹھکانہ۔ تو جس نے سرکشی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا اور اپنے ہر کام میں یہ مد نظر رکھا کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، بس وہ کام پھر اس نے ٹھیک کر دیا، تو جنت ہی جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 41 نمبر آیت کے بعد اگلی 2-3 آیات کو سمجھنے کے لیے ایک مزاج پہلے ذہن میں لائیں۔ مکے کے لوگ کہتے تھے اچھا قیامت جو آنی ہے، تو آپ کہتے ہیں قیامت آنی ہے، حضور کو کہتے قیامت آنی جو ہے تو بتائیں کب آنی ہے؟ آج دسمبر کی فرض کر لیں 10 تاریخ ہے، 15 کو آئے گی، 20 کو آئے گی، یعنی اسی طرح تانا بازی کر کے، حجت بازی کر کے کہتے 2025 میں آئے گی یا 26 میں آئے گی، کب آئے گی ذرا بتائیں تو صحیح کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب ان کو بتائیں جب آئے گی تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہارا کام یہی ہے کہ تم اس کے لیے تیاری کرو، اور اے حبیب ان کو بتلا دیں کہ میں تمہیں قیامت سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اس کو لانا کس نے ہے؟ اللہ نے لے کے آنا ہے، جب اللہ کو منظور ہوا یہ ضرور آ جائے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، بڑا سادہ سا ترجمہ ہے، یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألون یہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان کا معنی سے الساعہ، ساعہ جو ہے یہ ویسے گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے، لمحے کو بھی کہا جاتا ہے، واچ کو بھی ساعہ ہی کہا جاتا ہے، پورے گھنٹے کو بھی ساعہ کہتے ہیں، تو ساعہ یہاں قیامت کے لیے ایک صفاتی نام ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعہ قیامت کے بارے میں، ایانا یہ انٹیروگیٹو ایک جو ہے وہ ناؤن ہے، کب ہوگی، مرساہا اس کا واقع ہونا کب ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو پہاڑ ہیں ان کو جو میخیں بنا کر زمین کے بیلنس کے لیے گاڑنا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ بطور فعل استعمال ہوا ہے، یہاں بطور ایڈجیکٹو یہاں بطور ایڈورب استعمال ہو رہا ہے ظرف کے۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ایان مرساہا قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، یعنی تانے بازی اور حجت کرتے تھے، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے آئیں قیامت کب آنی ہے، اس سال آئے گی اگلے سال آئے گی، جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اور اے حبیب یہ آپ سے سوال تو کرتے ہیں، لیکن فی ما انت من ذکراہا، فی ما، فی کا معنی میں، ما جو ہے یہ انٹیروگیٹو سینس کے لیے ہے، فی ما انت، فی کا معنی میں، ما کا معنی کیا، انت کا معنی آپ، من کا معنی سے، ذکراہا اس کا بیان۔ اے حبیب کریم اس ٹائم پریسکرائبڈ کو بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟
اے حبیب قیامت آنی ہے، ہم اس کو لے کے آئیں گے، آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے، آپ ان کو ڈرائیں اور ان تک اسلام کا کلمہ پہنچا دیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، اس کی جو انتہائی وقت ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اِلیٰ رَبِّکَ، اے حبیب کریم اس کی جو انتہا ہے وہ آپ کے رب تک ہے، یعنی آپ کے رب کو معلوم ہے کہ یہ قیامت کب آنی ہے۔ منتہا کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، سدرۃ المنتہا بھی ہے۔ جو معراج میں حضور گئے تو سدرہ بیری کا درخت تھا، اور منتہا وہ ایک ایسی انتہا ہے جہاں پر زمینی امور اور چیزوں کی جا کر انتہا ہو جاتی ہے، تو انتہا اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ مُنتَہَاہَا، منتہا ایک لفظ ہے، ہا اس کے ساتھ پروناؤن ہے جو قیامت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ آپ کے رب تک ہے، مُنتَہَاہَا اس کی انتہا، قیامت کب آئے گی اس کا معاملہ اے حبیب کریم آپ کے رب تک ہے، آپ کا کام ان کو ڈرا دینا ہے۔ اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، انما جو ہے یہ ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، ان فیکٹ آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں، در حقیقت کر سکتے ہیں، در اصل بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس کے اندر تاکید ہو۔ انما انت اے حبیب کریم آپ تو بس منذرو ڈرانے والے ہیں، کس کو؟ من یخشاہا جو اس سے ڈرے، آپ تو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرے۔ جیسے میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ نہیں پڑھتا اور وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹیچر آپ کہیں کسی اور سیارے سے بھی لے آئیں، جب تک پڑھنے والا توجہ نہیں کرے گا اس وقت تک ٹیچر اس کے دل و دماغ میں بات ڈال نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ جو دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ان کا کان دھرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں پر مثال آئی نا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر مور لگا دی، یعنی انہیں توفیق ہی نہیں مل رہی، وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوب آپ کا کام تو پہنچانا ہے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے پاس اس کا معاملہ ہے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، لیکن جب آئے گی اس وقت ان کا حال کیا ہوگا، وہ اس کا حال ایک جملے میں بیان ہوا۔ کأنہم گویا کہ وہ، یوم اس روز، یرونہا یرونا دیکھ لیں گے، ہاں اس قیامت کے آنے کو، گویا جس روز اس کو وہ دیکھ لیں گے تو انہیں محسوس کیا ہوگا؟ انہیں محسوس ہوگا لم یلبسو، ہم تو بالکل بھی نہیں ٹھہرے تھے دنیا کی زندگی میں، الا مگر عشیۃً سوائے ایک شام کے چند لمحوں کے، او ضحاہا یا دن کے چند لمحوں کے، یعنی جس زندگی کے اوپر یہ اترا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ قیامت تو شے ہی کوئی نہیں، وہ زندگی قیامت کے بارے میں صرف انہیں کتنی محسوس ہوگی جب آ جائیں گے تو ایک شام کا تھوڑا سا لمحہ یا ایک دن کا چھوٹا سا لمحہ۔ جیسے بندہ آفس جائے تو کہ یار دیکھ آئی تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، 12 ہو گئے، 12:30 ہو گئے، آپ کو آپ کا پی اے بلائے کہ سر دن کے کھانے کا ٹائم ہو گیا یا چائے کا ٹائم ہو گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یار آج تو ایسے ہی وقت گزر گیا، یا شام کے ٹائم بندہ گھر آئے کہ آج تو پتہ ہی نہیں چلا اتنی جلدی عشاء ہو گئی۔ بالکل یہی کیفیت ان کی ہوگی قیامت والے دن کہ ہم تو دنیا میں نہیں رہے تھے مگر صرف کتنی دیر، ایک صبح کا لمحہ یا ایک شام کا لمحہ۔ اور اللہ فرما رہے ڈینگیں تو مارتے ہو کہ اس دن کو نہیں مانتے ہو، وہ دن اور یہ زندگی دنیا کی پورا سپین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر انسان اس کے اندر اپنا 50 60 70 80 90 100 سالہ ایک وقت گزار کے جا رہا ہے، لیکن اس کا جو حساب بنتا ہے اور تناسب وہ آخرت کے مقابلے میں صرف اتنا ہے، صبح کی چند گھڑیاں یا شام کے چند ایک منٹ اور گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دنیا اتنی عارضی ہے۔ الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ ایک مسلمان کے اندر، میں اس ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ہمارے اندر ایک خامی ہے، ہم قیامت پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جیسا قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں رکھتے۔ مثلا ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد تو ہمیں بڑا الرٹ ہو جانا چاہیے کہ آخرت بھی کوئی شے ہے، اس کے لیے تیاری کرتے رہنے چاہیے ہمیں۔ مثلا ہمارے اکانومی کے اندر انفرادی زندگی میں سود نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ایک نظم و ضبط ہو، میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا قیامت کی تیاری کے لیے۔
کہ ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ باقی ہم اسٹیٹ پہ رہیں تو اسٹیٹ کا معاملہ جو ہے وہ اسلامائزیشن کے حوالے سے بہت سارے معاملوں میں نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں میں میرا خیال ہے اس چیز کو لے آنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے امور میں ہم خیال کر لیں کہ یہ اسلام کی باتیں اور ہم نے کرنی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔